سبق کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ آج ہم لوگ تو کمزور ایمان والے، پتہ نہیں کیا ہوگا، حالات خراب ہو گئے۔ عمل سدھارو مسلمانوں، عمل۔ ایک سنت میں بہت طاقت ہے۔ ٹوپی اوڑھتے ہم لوگ الحمدللہ، ہمارے یہاں تہذیب ہے، یہ کلچر ہے کہ ٹوپی ہم لوگ ایسے موقع سے بڑے شان کے ساتھ سر پہ لگاتے، ٹوپی اوڑھتے۔ کیا اس ٹوپی کے اوپر جب ریسرچ ہوا، پتہ ہے آپ کو اس ٹوپی کے اوپر، اس ٹوپی پر جب ریسرچ کیا گیا تو ایک بہت بڑی بیماری سے نجات کا ذریعہ آپ کی ٹوپی ہے۔ ڈاکٹر ریچرڈ امریکہ وہ کہتا ہے کہ شدت کی گرمی جب ہوتی ہے، بہت تیز جب گرمی ہوتی ہے تو اس سے ایک بیماری جنریٹ ہوتی ہے، کیا؟ لو جیسی مہلک بیماری اگر کسی کو ہو جائے تو وہ آدمی کانٹلا ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا۔ اس کو بچانے کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، کوئی دوائی بھی نہیں، اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ کہ آپ اگر گرمی میں باہر جاتے ہیں تو آپ گرمی سے بچیے، سر پر کپڑا لپیٹ لیجیے۔ گرم علاقے میں دیکھیں گے آپ راجستھان میں جو بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی پگڑیاں کیوں باندھتے ہیں؟ آپ کہیں گے کلچر ہے، کلچر کسی وجہ سے وجود میں آتا ہے، تو وہ کلچر کیوں ہے؟ کیونکہ راجستھان میں سب سے زیادہ بھارت میں اگر کہیں گرمی ہوتی ہے تو راجستھان میں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر ریت ہے، اس کی تپش کی وجہ سے، اس لیے وہ لوگ وہاں کے بڑے بزرگ لوگ آج بھی بڑی بڑی سر کے اوپر میں پگڑی باندھتے ہیں۔ تو سر کو گرمی میں سر کو بچانے سے کیا آپ لو سے بچ سکتے ہیں؟ جی، لو جو اٹیک، یہ جو بیماری ہے، یہ اگر کہیں پر کسی جگہ پر یہ بیماری اٹیک کرتی ہے تو اس جگہ پر، اس حصے پر، یہ اوپر ہے، یہ بالکل جسٹ یہاں نیچے، اگر یہ حصہ آپ کا بہت گرم ہو جائے، دھوپ کی تپش اگر کثرت سے یہاں پر پڑے شدت کے ساتھ، تو آپ کو یہیں سے لو جیسی مہلک امراض کے آپ شکار ہو سکتے ہیں، آپ کو وہ بیماری ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ آپ کے اتر پردیش میں بھی یہ کلچر ہے کہ جب گرمی ہوتی تو آدمی پورے سر کو لپیٹ لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لو نہ لگے۔ حالانکہ سر کو گرمی سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر کا یہ ریسرچ پیش کر رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ اس بیماری سے کیسے بچا جائے تو انہوں نے کہا کہ اگر لو سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، کنٹینیو ویئر دا کیپ، ہمیشہ ٹوپی استعمال کیجیے۔ ٹوپی ہے، اور جو مسلمان ٹوپی استعمال کرتا ہے اس کو کبھی بھی لو جیسی مہلک بیماری نہیں ہو سکتی۔ اور ٹوپی استعمال کرنا کیا ہے؟ دھارمک اعتبار سے ہم دیکھیں تو سنت رسول ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی سنت حکمت سے خالی نہیں ہے، اور ہمارے نبی کے بارے میں ہمارے نبی، ہم میں مسلمان بھی، ہندو بھائی بھی، ہندو بھائیوں کے یہاں بھی آپ علیہ السلام کی بہت ساری وشیشتاؤں کے بارے میں چرچا کیا تھا۔ جیسے میں نے ایک منتر پڑھا تھا ابھی آپ کے سامنے، نراشن سمباجنم واجتری شیریم پوشنم سنمیری بھیرتم ندرگا دوسما سدانو وشو سماترو اہم سو نشپتا۔ اخیر میں ایک جملہ اس میں کہا گیا، نراشنس لوگوں کو گناہوں سے نکالے گا، لوگوں کو نراشنس will free from sins, will free the people from sins۔ نراشنس محمد لوگوں کو گناہوں سے باہر کرے گا۔ لوگ کون سے گناہ میں تھے؟ آپ علیہ السلام جب آئے تو لوگ شرک کے گناہ میں تھے، لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی ایک اللہ کے علاوہ کئی خداؤں کو مانتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے سب سے پہلے عقیدے کو درست فرمایا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ تفلحو۔ عقیدے کے بعد آپ نماز پڑھ لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نماز کے بارے میں صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے۔ لوگوں میں اگر کوئی برائی ہوتی تھی، جیسے بچیوں کا قتل کرنا، بچیاں اس زمانے کے اندر میں ترغور کر دی جاتی تھی، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے پرانے اور
جو ریتی رواج جو بڑا گناہ ہوتا تھا سماج کے اندر، محمد علیہ السلام نے ہی اس کا نوارن کرا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کا کوئی بھی قول یا فعل قابل اعتراض نہیں ہے۔ آج بھی دنیا تسلیم کرتی ہے، جو بدعوان لوگ ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور ان کی سنت اور ان کی الہی شریعت اگر 100%